میری پیاری بہنوں، آج کا بیان آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روس ناز کرانے والا ہے جسے جان کر آپ حیرت میں ڈوب جائیں گی۔ دوپہر کے وقت جھاڑو لگانا اور شام کے وقت مرغا کا اذان دینا یہ بعض معمولی باتیں لگتی ہیں، مگر یہی عمل آپ کے گھر سے برکت کو رخصت کر کے غربت کو دعوت دیتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دو وقتوں میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیسے آپ کے نصیب کو باندھ دیتی ہیں اور آپ کے سکون کو چھین لیتی ہیں۔ یہ بیان ایک ایسا انکشاف ہے جو آپ کو برسوں تک یاد رہے گا اور آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اپنی روزمرہ کی عادتوں کو نئے انداز سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی عورتیں دوپہر کے وقت جھاڑو لگا کر وہ سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑ دیتی ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں رحمت اور سکون کے طور پر رکھا ہوتا ہے۔ اور جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا، جب سورج غروب ہو جائے تو بچوں کو باہر مت نکالو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ تو سوچے میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، جب شام کے ان نازک لمحوں میں مرغا کی اذان گونجتی ہے تو وہ صرف اذان نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس وقت کی بے احتیاطی کا اعلان بن جاتی ہے کہ سورج میں نہ تھی۔ پوچھا کہ مجھ سے کہ اس میں مجھ میں کیا پیدا ہوا کہ جب تم نے دیکھا کہ میں رو رہی تھی، تم نے کہا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں جب وہ رو رہی تھی؟ اس نے کہا کہ میں رو رہی تھی کیونکہ مجھے خبر تھی کہ اس کے بعد کوئی عورت نہیں ہوگی جو بچوں کے ساتھ ایسا کرے گی۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب برکتوں کے دروازے بند ہو رہے ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آخر کیوں ان اوقات میں کیے جانے والے چھوٹے سے کام بڑے بڑے طوفان لے آتے ہیں؟ کیوں گھر میں مسلسل بے سکونی، بیماریاں، جھگڑے اور غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے بس آپ آج کے بیان سے جڑے رہیے، کیونکہ اب وہ حقیقتیں سامنے آنے والی ہیں جو برسوں سے آپ کے نصیب کو اندر ہی اندر کھا رہی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہیں لمبے سفر پر روانہ ہوئے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لیا اور ایک قریبی دوست کے ہمراہ منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران جب ظہر کا وقت گزر چکا تھا تو آپ ایک سنسان، ویران اور خاموش مقام پر پہنچے، جہاں دور سے ایک پرانا سا گھر نظر آ رہا تھا۔ جیسے جیسے آپ قریب ہوتے گئے، اس گھر کے اندر سے ایک مرد کے رونے کی دبی دبی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ وہ آواز اتنی درد بھری اور دکھ سے بھری ہوئی تھی کہ آپ کے قدم وہیں رک گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اس ویران گھر کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک عورت نکلی جو ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کر رہی تھی۔ وہ عورت حیرانی سے حضرت علی کی طرف دیکھنے لگی۔ حضرت علی نے اس عورت کے ہاتھ میں جھاڑو دیکھا اور نہایت ہی سنجیدگی سے سوال کیا، یہ رونے والا شخص کون ہے؟ عورت نے آہستہ لہجے میں جواب دیا، یہ کوئی غیر نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر ہے، جو روزانہ اپنے سوئے ہوئے نصیب کو یاد کر کے روتا ہے، روزانہ اپنی بدقسمتی کو یاد کر کے روتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت علی نے اس عورت کی بات سنی تو نرمی سے فرمایا، جاؤ اپنے شوہر کو لے کر آؤ، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت فوراً واپس گئی، اپنے شوہر کے پاس پہنچی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، اٹھو، باہر ایک درویش اللہ والا آیا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، چلو باہر جاؤ اور اس سے دعا لے لو۔ وہ شخص جلدی سے اٹھا، دروازے کی طرف لپکا۔ جیسے ہی وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس پر چھائی ہوئی مصیبت، غم اور بے سکونی کو فوراً پہچان لیا۔ آپ نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرے چہرے پر یہ پریشانی کیوں ہے؟ آخر تو اتنا بے چین کیوں لگ رہا ہے؟ تیری آنکھوں سے خون کے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ وہ شخص کانپتی ہوئی آواز میں بولا، حضرت مت پوچھئے، ایک وقت تھا جب میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، عزت بھی تھی اور سکون بھی تھا، میری زندگی خوشحال تھی، مگر پھر میں ایک غلط راستے پر چل نکلا۔ راہ چلتے ایک آوارہ لڑکی کو دیکھا اور وہ نظر میرے دل پر وار کر گئی، میں اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا، میں اس عورت کے پیچھے چل پڑا، اس کی محبت میرے دل میں ایسے اتری جیسے برسوں کی پیاس کو پانی مل گیا ہو، دن رات اسی کی یاد میں پاگل بنا رہتا۔ میں نے خود کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ آخر کار مجھے اس لڑکی کے گھر کا پتہ چل ہی گیا۔ میں خود کو سمجھاتا ہوا کچھ کانپتے قدموں سے اس لڑکی کے دروازے پر جا پہنچا۔ جب میں نے اپنا تعارف کروایا اور رشتے کی بات کی تو انہوں نے کہا، ہم غیر مذہب ہیں لیکن ہمیں رشتہ منظور ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ میں محبت میں پاگل ہو کر فوراً رشتہ قبول کر بیٹھا۔ بات پکی ہو گئی، بارات کا دن طے ہوا، مگر جس دن بارات لے کر گیا تو ایسا لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے داماد خنزیر کا گوشت نہیں کھائیں گے تب تک ہم اپنی بیٹی رخصت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی رسم ہے۔ میں نے سختی سے انکار کیا اور کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں، یہ گناہ میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں غصے میں بارات واپس لے آیا، دل زخمی تھا،
मगर ईमान सलामत रहा। कुछ दिन बाद वो लोग खुद चल कर आए और कहा, शादी कर लो। मैंने कहा, अब मेरी एक शर्त है, जब तक तुम्हारी लड़की मुसलमान नहीं होती मैं निकाह नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं एक बार फिर बारात लेकर अपनी दुल्हन को अपने घर ले आया, मगर इस बार मैं सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि ईमान, गैरत और अपने रब की रज़ा भी साथ लेकर आया। या अली, जब मेरी बीवी मेरे घर में दाखिल हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सदियों से वीरान पड़ा हुआ घर आज ही आबाद हुआ हो। मैं बहुत खुश था। बीवी के साथ खुशगवार लम्हात गुजर रहे थे, जिंदगी में सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक मुझे महसूस होने लगा कि मेरा हर लम्हा जैसे नुकसान की तरफ जा रहा है। मैं मुसलसल खसारे में जा रहा था। दिल में बेचैनी थी। मैं गौर करने लगा और अपनी बीवी से भी कहने लगा कि मुझे लगता है जैसे कुछ गलत हो रहा है। मैं रोज़ दुआ करता, कहता, या अल्लाह तू करम फरमा। वक्त गुजरता रहा। आज मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं, मगर आज नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि मैं खैरात मांगने पर मजबूर हो गया हूँ। एक वक्त था कि मैं देने वालों में था, आज मैं लेने वालों में हूँ। लेने वालों की सफ़ का खड़ा हूँ। बस या अली, जब वो अच्छे दिन याद आते हैं तो मैं दिन रात रोता हूँ, अपनी किस्मत को कोसता हूँ, अपने नसीब पर अफसोस करता हूँ। ये सब सुनकर हज़रत सैयदना अली ने गहरी सांस ली और फरमाया, ए अल्लाह के गंदे, घर में पड़ी 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर के अंदर बेहिसाब गुर्बत लाती हैं। ऐसी गुर्बत के नस्लें तबाह हो जाती हैं। ये 3 चीज़ें सेहतमंद इंसानों को बीमार कर देती हैं, अपनों को एक दूसरे से दूर कर देती हैं और इंसान को मुसीबतों की भट्टी में धकेल देती हैं। वो शख्स कांपती आवाज़ में बोला, हज़रत जल्दी बताइए वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? हज़रत सैयदना अली ने फरमाया, पहली चीज़ जो किसी भी घर को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करती है वो है गुनाहों में डूबी हुई नफ्स परस्त शहवत की गुलाम औरत। ऐसी औरत जिसका दिल दुनिया की चमक धमक में गुम हो, जिसकी ज़बान में नरमी की जगह जहर हो और जिसकी नज़रें हया की बजाय फितना बन चुकी हों। वो औरत जिसे न दीन का पास हो न रिश्तों की कद्र। वो औरत जिसके कदम जिस घर में पड़ते हैं वहाँ सुकून उजड़ जाता है, रिस्क रुक जाता है और मर्द की गैरत खाक में मिल जाती है। ऐसी औरत घर के हर फर्द को परेशानियों की दलदल में धकेल देती है। बच्चों से बरकत छिन जाती है, शौहर पर नहूसत छा जाती है और पूरे घर में बेसुकूनी ऐसे फैलती है जैसे अंधेरी रात का साया हो। ऐसी औरत जब जबान खोलती है तो उसके लफ्ज़ दुआ नहीं बद्दुआ बन जाते हैं। जब वो कदम रखती है तो रहमतें नहीं बल्कि आजमाइशें उतरती हैं और जब वो किसी काम में हाथ डालती है तो खैर नहीं शर की हवा चल पड़ती है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर औरत अच्छी हो तो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। अच्छी औरत वो होती है जो अपने शौहर की इज्जत को अपनी इज्जत समझे, जो बच्चों की तरबियत को इबादत जाने, जिसके कदमों में हया हो, ज़बान में नरमी हो, दिल में मोहब्बत हो और निगाहों में हलाल व हराम का फ़र्क हो। ऐसी औरत घर में रहमत का फरिश्ता बनकर आती है। उसके चेहरे से बरकत बरसती है, उसके सजदों से घर महफूज हो जाता है और उसकी दुआओं से रिस्क दरिया की तरह बहने लगता है। वो घर जहां ऐसी औरत हो वहां फरिश्ते पहरा देते हैं, मगर वो घर जहां नफ्स परस्त औरत हो, शहवत के पीछे भागने वाली, बेपर्दा, बेहया, बेखौफ औरत हो, वहां आफतें साया कर लेती हैं। वहां गुर्बत का अंधेरा, बीमारियों की जंजीर और लड़ाई झगड़ों की आग कभी नहीं बुझती। वो औरत घर को सिर्फ इमारत बनाती है, मगर मोहब्बत, वफा और सुकून से खाली कब्र की मानिद छोड़ देती है। और ऐसा घर ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका मुकद्दर बर्बादी बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, उस शख्स ने कहा, हजरत ये तो हो गई पहली चीज, अब दूसरी चीज के बारे में फरमाइए। हजरत अली ने फरमाया, दूसरी चीज है झाड़ू। वो झाड़ू जो औरत दिन के 3 बजे लगाती है। वो औरत जो दिन के उसी वक्त सफाई करती है जब फरिश्ते घर से रुखसत हो चुके होते हैं और शैतान अपना बसेरा जमा चुका होता है। फरमाया, जो औरत दिन के इस वक्त झाड़ू देती है वो दर हकीकत बहुत ज्यादा लेट उठने वाली होती है। ऐसी औरत अक्सर फज्र की नमाज छोड़ देती है और ज़ोहर की नमाज भी गुजर जाती है। और जब एक औरत फजर छोड़ दे, जाहिर छोड़ दे और बिना नमाज के झाड़ू लेकर पूरे घर में सफाई करती फिरे, तो ऐ लोगो, मुझे बताओ, वहां मिट्टी तो साफ हो सकती है, मगर दिल की, रूह की और घर की अंदरूनी नहुसत कभी साफ नहीं हो सकती। फरमाया, वैसे भी जिस घर में दिन को झाड़ू दिया जाता है उस घर में शैतान नाचता है, शैतान खुश होता है, शैतान अपनी लानत वहां बिखेर देता है। फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर रहमान को पसंद आ जाए तो फिर अंधेरे अंधेरे में सुबह सादिक के वक्त अपने घर की सफाई सुथराई किया करो, ताकि जब नमाज का वक्त आए,
دن کا آغاز ہو تو تمہارا گھر پاکیزہ، صاف اور رحمت کے فرشتوں کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ پھر دیکھنا کیسے تمہارے گھر میں سکون اترے گا، برکتیں برسیں گی اور شیطان تمہارے دروازے سے بھی نہیں گزرے گا۔ میری پیاری بہنوں، آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تلخ ہے مگر سچ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں جو پوری رات یوٹیوب شارٹس دیکھتی ہیں، سوشل میڈیا پر ناچنے والوں کو فالو کرتی ہیں، فلمیں، ڈرامے اور بے حیائی بھری تصویریں دیکھتی رہتی ہیں۔ ان کے کان اذان پر نہیں بلکہ میوزک پر لگے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں نور ہدایت پر نہیں بلکہ گناہوں کی چمک پر جمی ہوتی ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ عورتیں ایسے سوتی رہتی ہیں جیسے موت نے انہیں چھو لیا ہو۔ نہ فجر کی نماز، نہ تلاوت، نہ صفائی، نہ برکت۔ پھر دن کے 3 بجے اٹھ کر جھاڑو دیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ عبادت گزار ہے۔ انہیں اندازہ نہیں کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے رزق کے دروازے بند کر رہی ہیں۔ پھر روتی ہے کہ شوہر بدلے بدلے لگتے ہیں، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، دل بے سکون ہے، ذہن ہر وقت پریشان ہے، بیماریوں نے گھر گھیر لیا ہے اور رزق کا کوئی ذریعہ چل نہیں رہا۔ اے بہنوں، یہ سب کچھ اسی رات کی غفلت اور صبح کی سستی کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو سوچو، جو عورت اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر رات بھر فون پر گناہوں کے رنگوں میں ڈوبی رہے اور دن بھر سوتی رہے، وہ سکون کیسے پائے گی؟ اس کے گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ یاد رکھو، مٹی صاف کرنے سے گھر پاک نہیں ہوتے، دل کو پاک کرنے کے لیے سجدے ضروری ہوتے ہیں، آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے قرآن ضروری ہے، اور گھر کو رحمت کا گہوارہ بنانے کے لیے صبح کی نماز، توبہ اور وقت پر جاگنا ضروری ہے۔ اس شخص نے کہا، حضرت یہ تو ہو گئی دوسری چیز، اب جلدی سے تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا، تیسری چیز ہے وہ مرغا جو مغرب کے وقت اذان دیتا ہے۔ فرمایا، صبح کے وقت اذان دینے والا مرغا اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، مگر مغرب کے وقت اذان دینے والا مرغا شیطان کو خوش کرتا ہے، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت شیطان زمین پر اترتا ہے، اور جس گھر میں وہ داخل ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے اسی مرغا کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ مرغا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اسی خوشی میں اذان جیسی آواز نکالتا ہے۔ فرمایا، اگر تمہارے گھر کا مرغا مغرب کے وقت اذان دے رہا ہے تو سمجھ لو تمہارے گھر میں شیطان نے اپنا ڈیرا جما رکھا ہے۔ جس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال دے وہاں برکت نہیں رہتی، وہاں رحمت نہیں اترتی، وہاں فرشتے نہیں آتے۔ ایسے گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں، معمولی باتیں بڑے فتنے بن جاتی ہیں، دلوں میں نفرتیں جنم لینے لگتی ہیں، اور سکون کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ جب گھر میں نحوست اترتی ہے تو روزی میں تنگی آ جاتی ہے، رزق رک جاتا ہے، شوہر پریشان رہنے لگتا ہے، بیوی چڑچڑی ہو جاتی ہے، اور بچوں کے دلوں سے ادب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہی جھگڑے آگے چل کر طلاق تک پہنچتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، اور وہ گھر جو کبھی سکون کی جگہ تھا ویرانے میں بدل جاتا ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، مغرب کے وقت اپنے گھروں میں چراغ جلایا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، تاکہ تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے اتریں، نہ کہ شیطان اپنا بسیرا کرے۔ فرمایا، جو عورت اپنے گھر میں مغرب کے وقت ذکر الہی کر لے وہ اپنے گھر کو نحوست سے بچا لیتی ہے، اور جس عورت نے اس وقت غفلت برتی وہ خود اپنے گھر کے دروازے شیطان کے لیے کھول دیتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، صبح کے وقت اذان دینے والا مرغا رحمت کی علامت ہے، مگر مغرب کے وقت اذان دینے والا مرغا نحوست کی نشانی ہے۔ اور جو گھر ان دونوں وقتوں کی قدر نہ کرے وہاں خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں، اور غربت ہمیشہ کے لیے بسیرا کر لیتی ہے۔ اس شخص نے کہا، حضرت میں ابھی اپنی بیوی کو بلا کر لاتا ہوں، بس آپ اسے بھی یہی نصیحتیں کر دیں تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سن کر بدل جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص جلدی سے بھاگا اور اپنی بیوی کو لے کر حاضر ہوا۔ حضرت سیدنا علی نے محبت بھرے لہجے میں اس عورت کو وہی 3 باتیں سمجھائیں جنہوں نے اس کے گھر کو غربت میں ڈھکیل رکھا تھا۔ آپ نے اسے نصیحت کی کہ وہ گناہوں سے بچے، دن میں جھاڑو نہ دے، اور مغرب کے وقت ذکر الہی کرے تاکہ گھر سے نحوست رخصت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نصیب جاگ جائیں تو اللہ کے ان احکام پر عمل کرو اور ان 3 چیزوں سے بچو جو تمہارے سکون اور رزق کو کھا رہی ہیں۔
اس عورت نے عاجزی سے سر جھکا دیا۔ دونوں میاں بیوی نے حضرت علی کے فرمان پر دل سے عمل کرنے کا عزم کیا۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ ان کے گھر سے پریشانیاں ختم ہونے لگیں۔ وہ غربت جو نسلوں کی طرح لپٹی ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے امیری میں بدلنے لگی۔ رکا ہوا رزق بہنے لگا، بیماری کی جگہ شفا آ گئی، لڑائی کی جگہ محبت اترنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ دونوں اللہ کے دیے ہوئے فضل سے نہایت امیر اور سکون والے بن گئے۔ اب وہ دونوں میاں بیوی وقت پر نماز پڑھتے، اللہ اللہ کرتے، تلاوت کرتے اور ہر لمحہ شکر ادا کرتے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ اور یاد رکھو میری پیاری بہنوں، شکر کرنے والا شخص کبھی بھوکا نہیں رہتا، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا اور کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھیں وہ 3 خطرناک چیزیں جن کو گھر میں رکھنے سے غربت، بے برکتی اور تباہی آتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی کے اندر یہ گناہ، یہ غفلتیں موجود ہیں تو یاد رکھیں آپ کی غربت کا دروازہ کسی باہر والے نے نہیں، آپ ہی کے گھر میں موجود کسی غفلت نے کھولا ہے۔ برائے مہربانی اپنی بیویوں کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں، ورنہ گھر صرف عمارت رہ جائے گا، سکون کی جگہ ویرانی آ جائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، آئیے ایک حکایت سنیں جو عبرت اور نصیحت سے بھری ہوئی ہے۔ صحرا کی تنہائیوں میں ایک عورت بھٹک رہی تھی، چہرے پر غفلت کی تھکن، آنکھوں میں ندامت، دل میں گناہوں کا بوجھ، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو پانی، نہ ساتھ کوئی اپنا۔ وہ چلتے چلتے ایک ویران قبرستان کے کنارے جا پہنچی جہاں ایک درویش چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ عورت روتے ہوئے اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بابا جی، میں سکون کی تلاش میں ہوں، میں نے بہت گناہ کیے، میں نے رب کو ناراض کیا، مجھے معاف کروا دیں۔ درویش نے آنکھیں کھولیں اور کہا، بیٹی، سکون حرام میں نہیں، عشق نفس میں نہیں، یہ صرف رب کی رضا میں ہے۔ دیکھو اس قبر کو، یہاں ایک عورت دفن ہے جو تمہاری ہی طرح تھی، وہ ساری عمر گناہوں میں رہی، بے حیائی میں ڈوبی رہی، شوہر کی نافرمان تھی، حیا اس کے لباس سے غائب تھی، مگر آج نہ اس کا چہرہ باقی ہے نہ اس کا نام، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال گئے۔ عورت یہ سن کر سجدے میں گر گئی، روتی رہی، توبہ کی اور بدل گئی۔ وہ عورت جو فیشن میں ڈوبی تھی اب پردے میں چھپ گئی، وہ جو فلموں اور یوٹیوب شارٹس کی دیوانی تھی اب قرآن کی تلاوت میں سکون پانے لگی۔ میرے بھائیوں، آج کے مرد خود سوچیں کہ کیا آپ اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتے ہیں؟ کیا فجر چھوڑنے پر روکتے ہیں؟ کیا اس کے لباس، انداز اور وقت کی حفاظت کرتے ہیں؟ اور میری پیاری بہنوں، کیا تم رات بھر فون، فلم، یوٹیوب شارٹس اور بے حیائی میں گزار کر صبح اللہ کی رحمت کی امید رکھتی ہو؟ یاد رکھو، جس عورت کے دن غفلت میں، رات گناہوں میں اور زبان شوہر کی بے ادبی میں گزرے، اس کے گھر میں کبھی سکون نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو آج اگر تم بدل جاؤ، اپنے گھر کو سجدے کی جگہ بنا لو، وقت پر نماز، دل سے توبہ، زبان پر ذکر، آنکھوں میں حیا لے آؤ، تو رب تمہیں وہ رزق دے گا جو تم نے مانگا بھی نہ ہوگا، وہ سکون دے گا جو دنیا کی کوئی دولت نہ دے سکی، اور تمہارا گھر جنت کا دروازہ بن جائے گا، بشرطے یہ کہ تم اللہ کے فرمان پر عمل کرو اور ان 3 چیزوں کو اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بھٹکی ہوئی عورتوں کو راہ ہدایت پر لگا دیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد دل کانپ جاتا ہے، آنکھیں اشک ہو جاتی ہیں اور روح توبہ کے لیے مچل اٹھتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپسی پر ایک سنسان صحرا سے گزر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک ویران قبرستان کے کنارے پر پڑی، جہاں ایک عورت بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی۔ چہرہ کالا، جسم زخمی، کپڑوں کا کوئی نشان نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے عرض کی، یا اللہ، یہ کون ہے؟ اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے موسیٰ، یہ وہ عورت ہے جس نے دنیا میں میرے احکام کو پس پشت ڈال دیا، جوانی کو گناہوں میں گزارا، راتوں کو ناچنے گانے میں، دن کو غفلت میں، شوہر کی نافرمان، حیا سے خالی اور زبان میں زہر۔ یہ عورت میری رحمت سے دور ہو چکی تھی، تو میں نے بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس کی سزا اس دنیا میں دکھا دی تاکہ عبرت بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ، اگر کوئی عورت اس واقعہ سے عبرت پکڑے تو کیا تو اس عورت کی مغفرت فرما دے گا؟ حکم ہوا، ہاں موسیٰ، جو میری طرف پلٹ آئے، توبہ کرے، پردے کو اوڑھ لے، نماز قائم کرے،
وہ میری رحمت سے محروم نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت چاہے کتنے ہی گناہ کر چکی ہو، اگر وہ ندامت کے ساتھ لوٹ آئے تو میں اسے بخش دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنی قوم کو سنایا اور فرمایا، اے میری قوم کی عورتوں، سنبھل جاؤ، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب تمہارا انجام بھی ویسا ہو جائے گا۔ آج بھی ہماری عورتیں اسی راستے پر چل رہی ہیں جو رات بھر فون پر، سوشل میڈیا پر گانے، ڈرامے اور فحاشی میں لگی رہتی ہیں، فجر چھوڑ دیتی ہیں۔ پیلی پڑی ایک عورت لپسٹک لگائے ہوئے، نقلی زیور پہنے ہوئے دوپہر کے وقت اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور ہر طرف سناٹا تھا، مگر اچانک اس کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں، دروازہ زور سے ہلا اور بستر کے نیچے سے ایک قبر نکل آئی۔ وہ عورت چیخ پڑی، لیکن آواز جیسے کسی نے پکڑ لی ہو۔ گلا رند گیا۔ پھر بستر سے ایک سایہ نکلا جس نے عورت کا گلا دبوچ لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، تو نے اللہ کی باتوں کو جھوٹا سمجھا، تجھے ہر بات مذاق لگتی تھی، تجھے قرآن کے احکاموں سے نفرت تھی، تو اللہ کی بندی نہیں بنی، تو اپنے جسم کی بندی بنی، تجھے اپنے گناہوں سے محبت تھی، اب اللہ تجھ سے نفرت کرے گا، اور یہ دنیا نہیں، اب قبر تیرا ٹھکانہ بنے گی۔ اور وہ عورت جو لپسٹک لگا کر بستر پر لیٹی تھی، اب وہی عورت قبر کے اندر دفن تھی۔ اس کے ہونٹ جو ہر وقت بک بک کرتے تھے، اب کیڑے کھا رہے تھے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی، اور وہ سایہ اب بھی کہہ رہا تھا، تو نے دنیا کے لیے جینا پسند کیا، اب دنیا تجھ سے پیچھا چھڑا چکی ہے، بشرطے کہ توبہ سچی ہو، نیت پاک ہو اور عمل نیک ہو۔ چلے میری پیاری بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر بیان آپ کے دل کو لگا ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسے ہی ایمان جگانے والے بیانوں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔